السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں بھارت کے ایک سابق سیکیورٹی آفیشل نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو بھارت کبھی بھی پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا۔ جی ہاں، بالکل، یہ ہم نہیں کہہ رہے، بھارت کے فارمر IPS آفیسر جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ میں سرورق دکھا رہا ہوں آپ کو کتاب کا، اور اس کتاب کا اردو ٹائٹل بنتا ہے قومی سلامتی، روایتی ہتھیار کی دھوڑ، ایٹمی جنگ کا سایہ، اور اس کو لکھا کنہوں نے ہے؟ وہ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر NS استہانہ نے، اور یہ IPS آفیسر ہے ریٹائرڈ۔ وہ اس کتاب میں انہوں نے قومی سلامتی اور روایتی اسلحے کی دوڑ کے حوالے سے ایٹمی جنگ کے ممکنہ جو اثرات ہیں اور ایٹمی جنگ کی ممکنہ جو معاملات ہیں اس کا جائزہ لیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک طرف عسکریت پسند اہلکار اور میڈیا بیان بازی جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ بھارت کی صورتحال یعنی کہ جو ملیٹنٹس اور جو ایکسٹریمسٹ سوچ کے حامل لوگ ہیں، اور ان کا جو میڈیا ہے، خاص ان کا سیکٹر جو کہ بیان بازی میں مودی کے پپٹ کا رول پلے کرتا ہے، وہ بیان بازی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کتاب آپ کو اس کے پیجز پڑھ کے بتا رہا ہوں، اور یہ کتاب انگلش میں ہے لیکن میں آپ کو اردو میں اس کو بتا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کسی بھی ملک کی فوج کو فوجی طور پر شکست نہیں دے سکتا، نہ صرف پاکستان بلکہ کسی بھی ملک کی فوج کو شکست نہیں دے سکتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہتھیاروں پر خطیر رقم خرچ کرنے کی بجائے بھارت اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے ذریعے مجموعی سلامتی چیلنجز کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ انہوں نے خاص کر یہ بھی لکھا ہے کہ بھارتی سیاسی اور بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے وہ یہ جنگی جنون ابھارتی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ان کو کرٹیسائز بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشنز میں انتخابی نتائج کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے دشمنی کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہندوستانی لیڈرشپ کی عادت بن چکی ہے، اور بھارتی سیاستدان عوام کو جنگ کی طرف اکسا رہے ہیں۔ انہوں نے آگے کیا لکھا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کسی طرح بھی خطے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہندوستان نے 2014 سے اب تک 5 سالوں میں اسلحے کی دوڑ میں شامل ہونے کے بعد اسلحے کی درآمد پر $14 ارب خرچ کیے ہیں، اور 36 رافیل جو لیے ہیں جیٹ طیارے، ان کی نامعلوم قیمت اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ جو $14 ارب خرچ کیے ہیں پچھلے 5 سالوں میں 2014 سے اب تک۔ اچھا، آگے وہ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ روایتی ہتھیار بھارت کو پاکستان یا چین کی طرف سے درپیش فوجی مسئلے کے مستقل حل کی کبھی ضمانت نہیں دیتے۔ پاکستان اور چین کو ایٹمی ہتھیاروں والے ملک سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے بھی ایٹمی پاورز ہیں، اور پاکستان اور چین کو میدان جنگ میں فیصلہ کن شکست کبھی بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ اپنی کتاب میں بھارت کا موازنہ کرتے ہوئے اعتراف کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ روایتی ہتھیاروں سے خطے میں بلکہ خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ آگے انہوں نے کیا کہا ہے؟ آگے انہوں نے کہا ہے کہ ایٹمی پاکستان کی ہار کے خواب غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ امن چاہتے ہیں تو اقوام کو توپوں کی گولوں سے پہلے کی چالوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ جو BJP اور مودی جو آج کل بیانات دیتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیان غیر حقیقت پسندانہ ہے، یہ ریئلسٹک نہیں ہے، یہ صرف ڈرامے بازی ہے، اور اپنی لوگوں کو، اپنی قوم کو الیکشنز جیتنے کے لیے ان کو بھی جنگ پر اکسایا جا رہا ہے، اور ان کا بھی ذہن جو ہے وہ جنگ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 1971 کی بات نہیں ہے، یہ آج کا دور۔ پاکستان کے اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ جنرل خالد کادوائی نے اطالوی اسلحہ کنٹرول تنظیم کے وفد کو ریڈ لائن سے آگاہ کیا تھا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل کدوائی جب انہوں نے یہ آگاہ کیا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور اطالوی اسلحہ کنٹرول تنظیم کے وفد کو یہ ریڈ لائن سے آگاہ کیا تھا۔ جنرل کدوائی کو یاد کرتے ہوئے کتاب میں استہانہ کا کہنا ہے کہ اگر بحیثیت ریاست پاکستان کا وجود خطرے میں ہوا تو ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ پاکستان یہ واضح طور پر کہہ چکا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان بھی آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا تھا 5 اگست 2019 کے بعد کہ
اگر دونوں ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو یہ نیوکلیر وار کی طرف جا سکتی ہے اور اس میں کو روکنا کسی کے پھر بس میں نہیں ہوگا. تو یہ وہ بھی یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی بحثیت ریاست یا پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوا تو ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں. استھانہ نے جنرل کدوائی کی سرخ لکیروں یعنی کہ جو ریڈ لائن کا انہوں نے بات کی تھی اس کا خلاصہ اس طرح سے کیا کہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کا نشانہ صرف ہندوستان ہے. پاکستان کی جو ایٹمی ویپنز ہیں نیوکلیر ویپنز ہیں اس کا صرف ٹارگٹ ہندوستان ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان صورتحال کو دیکھ کر بھارت کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. بھارت پاکستان کے بڑے خطے پر قبضہ کرے یا بری اور فضائی افواج کو بڑا نقصان پہنچائے تو ایٹمی ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر بھارت یہ جنگی جو جنون سوار انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کسی علاقے کو کیپچر کرتے ہیں، جیسا کہ آج کی مودی سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کریں گے، ہم گلگت بلتستان کے اوپر حملہ کریں گے، تو انہوں نے اس تناظر میں لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت نے ایسا کیا یا نیوی اور ایئر فورس کو کسی قسم کا کوئی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان کا جواب جو ہے وہ بہت خوفناک ہوگا. بھارت پاکستان کا معاشی طور پر گلا گھونٹ یا سیاسی عدم استحکام سے دوچار کرے تو بھی ایٹمی ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں. یہ کون کلیم کر رہا ہے؟ بھارت کی سیکیورٹی افیئر کے ماہر سمجھے جانے والے ریٹائرڈ IPS آفیسر. اچھا، یعنی کہ بھارت اگر معاشی جنگ ہم پہ مسلط کرتا ہے تو پھر اس کا بھی جواب خوفناک ہوگا. بحری ناکہ بندی نیوی کی جو ہے وہ ناکہ بندی یا دریائے سندھ کے پانی کو روکنا بھی پاکستان کو مسائل کا شکار کرنے کے مترادف ہی ہوگا. سندھ طاس ایگریمنٹ میں جو پاکستان کا پانی روکنے کی بات ہے اس کو بھی انہوں نے اسی پرائے میں کہا اور اس کا کہا کہ پاکستان بڑا تگڑا جواب دے سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ بھارت جیت ہی نہیں سکتا پاکستان سے. اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی ایئر فورس نے جس سمے یہ کتاب آئی ہے اسی وقت پاکستان کی ایئر فورس نے بھی بھارت کو سرپرائز دے دیا ہے. پاکستان کے ایئر چیف نے آج خطاب کیا اور انہوں نے جو ہے پاکستان کے جو ایئر چیف ہیں ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کامرا میں JF-70 تھنڈر طیاروں کے بلاک 2 اور بلاک 3 سے متعلق تقریب سے یہ خطاب کر رہے تھے اور جس میں انہوں نے JF-70 تھنڈر B کے 2 سیٹر جہاز جو ہیں وہ تیار کر کے 14 جہاز آج ایئر فورس کے حوالے کیے گئے ہیں اس کی تقریب تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب پاکستان خود رافیل سے بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے جہاز بنانے کے لیے جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ آلو اور گنا اور کپاس اگانے والا پاکستان اب جہاز بنا رہا ہے اور دنیا کے بڑے ممالک کی طرف سے آرڈرز بھی آ چکے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نارتھ کوریا پاکستان سے جو معاملات اور پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں تو وہ انٹرسٹڈ ہے پاکستان سے دفاعی معاملات میں تعاون بڑھانے پہ. تو یہی وجہ ہے کہ انڈین آرمی چیف جو ہیں وہ وہاں پہ دوسرے شمالی کوریا میں پہنچ گئے ہیں اور وہ وہاں پہ اسی وجہ سے پہنچے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے آگے جا رہا ہے. اب پاکستان کے جو ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ کے JF-70 تھنڈر طیارے سنگل سیٹر طیارے نائجیریا کو بھی فروخت کیے گئے ہیں اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ JF-70 بلاک 3 جدید ہتھیاروں سہولیات سے لیس ہوگا اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بلاک 3 بھارت کی جانب سے خریدے گئے رافیل طیارے سے بہت بہتر ہوگا اور یہ طیارہ 2022 میں پاکستانی جو فضائیہ ہے ایئر فورس ہے اس کا حصہ بن جائے گا. تو یہ جو رافیل مودی لے کے آیا ہے اس کا توڑ پاکستان اپنے طور پر مودی نے فرانس سے خریدا ہے پاکستان خود بنائے گا اور 2022 اب 2021 شروع ہونے والا ہے ایک دن بعد تو 1 سال ہے تقریباً 2022 میں پاکستان میں رافیل کا توڑ شامل ہوگا اور یہ ہوگا JF-70 تھنڈر بلاک 3. آگے انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چین کے سفیر بھی یہاں پہ تھے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے واضح کیا اور جو انفارمیشن ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ JF-70 تھنڈر طیارے پاکستان نے 2009 میں چین کے اشتراک سے بنانا شروع کیے. ابتدا میں اس کی تیاری میں چین میں ہوئی لیکن بعد ازاں پرزے منگوا کر طیارے پاکستان میں بنانا شروع کر دیے گئے اور اب پاکستان مکمل طور پر
JF-70 थंडर तैयारे मुकामी सतह पर बनाने की सलाहियत रखता है। हालिया बरसों में JF-70 थंडर तैयारों की कामयाबी के बायस तकरीबन 12 ममालिक ने, अभी जो 12 कंट्रीज हैं, उन्होंने JF-70 थंडर तैयारे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है, जबकि नाइजीरिया को 10 तैयारों पर मुश्तमिल पहली खेप रवाना भी कर दी गई है। तर्जमान जो पाक फजाइया के हैं, उन्होंने कहा है कि पाक फजाइया में शामिल होने वाले डबल सीट तैयारे न सिर्फ तरबियत के लिए इस्तेमाल होंगे बल्कि ऑपरेशनल मकासद के लिए भी इस्तेमाल होंगे। और भारत का SU-30 तैयारा भी ये ज़हन में रखिएगा कि डबल सीटर था, जिसे पाकिस्तान ने 2019 में मार गिराया था, तो ये ज़हन में रखिएगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में 4 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें मेराज तैयारों की तकनीकी देखभाल, नए तैयारे बनाने की फैक्ट्री, जंगी जहाजों की जदीद तकनीकी सलाहियतों की फैक्ट्री और पहले से मौजूद तैयारों को अपग्रेड करने की फैक्ट्रियां मौजूद हैं। अच्छा, आगे मैं बताता हूं, ये चीज ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान ने अब राफेल का भी तोड़ बनाया है, और पाकिस्तान जो आलू और सब्जी बेचने वाला मुल्क था और बनाने वाला मुल्क था, अब जहाज बेच रहा है, और 12 ममालिक दिलचस्पी शो कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में ये जहाज जाएंगे। और राफेल का तोड़ जो मैंने आपको बताया है कि JF-70 ब्लॉक 3 जो है जदीद सहूलतों से आरास्ता होगा, और इसको 2022 में ये पाकिस्तान एयरफोर्स के का हिस्सा होगा, ऑपरेशनल हो चुका होगा। इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।